میرے جذبات پہ قابو دے۔ بے سبحان اللہ۔ میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے، ایک قطرہ ہی فرشتے ہیں۔ فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمان ہے، فرشتے ہیں، سبھی بولی کہ وہ سبھی گنبد خضرا کو ترستے ہیں۔ فلک بولا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آئیے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک میرے جذبات پہ قابو دے۔ بے سبحان اللہ۔ میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، دینے والے تو ان پھولوں میں خوشبو دے دے، دینے والے تو ان پھولوں میں خوشبو دے دے۔ خود سراسی کس نے بخشی ہے ادا دیتا ہے کون، مفلسی میں بادشاہی کا مزہ دیتا ہے کون۔ خود سراسی کس نے بخشی ہے ادا دیتا ہے کون، مفلسی میں بادشاہی کا مزہ دیتا ہے کون۔ 100 حجوں کا کون پل بھر میں مٹاتا ہے غرور، دیکھتے ہی 100 حجوں جیسا صلہ دیتا ہے کون، دیکھتے ہی 100 حجوں جیسا صلہ دیتا ہے کون۔ اور حضرت شبیر کو کر کے عطا کوثر آتی، حضرت شبیر کو کر کے عطا کوثر آتی، حضرت عباس کو شان وفا دیتا ہے کون۔ چند سوالات ذہن میں اٹھتے، میں انہی سوالوں کے جواب آپ کے روبرو کروں۔ سوال یہ کہ ہو تعریف مصطفیٰ کیسے، سوال یہ کہ ہو تعریف مصطفیٰ کیسے، جواب یہ کہ ہو محب خدا سنا جیسے۔ سوال یہ کہ وہ کیا عرش پر بلائے گئے، سوال یہ کہ وہ کیا عرش پر بلائے گئے، جواب یہ کہ وہ مختار کل بنائے گئے۔ سوال یہ کہ شب میلاد کیوں اجالا تھا، سوال یہ کہ شب میلاد کیوں اجالا تھا، جواب یہ کہ محمد کا بول بالا تھا۔ محمد سے محبت کرنے والا کچھ ایسا با وفا نکلا کہ مرتے مرتے بھی اس کی زبان سے مصطفیٰ نکلا۔ جنون شوق اپنی حد سے بھی سوا نکلا، جنون شوق اپنی حد سے بھی سوا نکلا، جہاں میں نے جبی رکھ دی نبی کا نقش پا نکلا۔ عزیزان اکرام وقار، فلک بولا کہ مجھ پر عرش و سورج ہیں ستارے ہیں، فلک بولا کہ مجھ پر عرش و سورج ہیں ستارے ہیں، سبھی بولی کہ مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں۔ فلک بولا کہ مجھ پر ایک مقا اور لامقا بھی ہے، سبھی بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر نور کی برسات رہتی ہے، سبھی بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے، سبھی بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے۔ فلک بولا کہ ہمارے پاس نوری انجمن بھی ہے، فلک بولا ہمارے پاس نوری انجمن بھی ہے، سبھی بولی ہمارے پاس نوری پنجتن بھی ہے۔ بتائیے مدینے کی خیرات کون کھاتا ہے؟ ان اونچے اونچے والوں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، میرے آقا بہتر دینے والے ہیں، انعاتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ انشاءاللہ ہم سبھی مدینے کی خیرات کھاتے ہیں، مدینے کی خیرات ہم نے کھائی، ہمارے باپ دادا نے کھائی، ہماری آنے والی نسلیں بھی کھائیں گی۔ فلک بولا یہاں انوار کی سوغات ملتی ہے، سبھی بولی مدینے کی یہاں خیرات ملتی ہے، سبھی بولی مدینے کی یہاں خیرات ملتی ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر منزل ہے اور اس میں خزینہ ہے، سبھی بولی یہاں پر عاشقوں کا دل مدینہ ہے، یہاں پر عاشقوں کا دل مدینہ ہے۔ فلک بولا یہاں ہر ایک لمحہ شاد ہوتا ہے، سبھی بولی یہاں سرکار کا میلاد ہوتا ہے، یہاں سرکار کا میلاد ہوتا ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمان ہے فرشتے ہیں، فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمان ہے فرشتے ہیں،
हैं। सभी बोली कि वो सभी उम्मत खजरा को तरसते हैं। बुलंद बोला कि मुझ पर हूर और फिल्मा है फरिश्ते हैं। सभी बोली कि वो सभी उम्मत खजरा को तरसते हैं। सुनियो, उम्मत खजरा को हम ईमान कहते हैं, जिसमें नबी अबू बकर और उस्मान के साथ रहते हैं। उम्मत खजरा के छांव की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। हम फकीरों ने मदीने की गजा मांगी है। अलमदद या नबी उम्मत का तुम्हारी तुमसे नूरी चादर की पनाह बहरे खुदा मांगी है। मर्ज़ बढ़ता नहीं मिट जाता है उसका इश्क, जिसने दरबार मोहम्मद से शिफा मांगी है। अज़ीज़ान इस्लाम वक़ात, ये मुसल्लमा हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात सबसे अफज़ल वाला और बुलंद वाला है, और जितने भी तमाम अंबिया इकराम हैं उन सभी में सबसे अफज़ल आप जो दीन लेकर आए वो दीन तमाम दीनों से अफजल। आप जो किताब लेकर आए वो किताब तमाम किताबों से अफजल। आप जो निज़ाम लेकर आए वो निज़ाम तमाम निज़ामों से अफजल। आप जो कानून लेकर आए वो कानून तमाम कवानीन से अफजल। आप जिस मुल्क में तशरीफ लाए वो मुल्क तमाम मुल्कों से अफजल। आप जिस साल तशरीफ लाए वो साल तमाम सालों से अफजल। आप जिस महीने में तशरीफ लाए वो महीना तमाम महीनों से अफजल। आप जिस दिन तशरीफ लाए वो दिन, आप जिस वक्त तशरीफ लाए वो वक्त तमाम वक्तों से अफजल। इसी तरीके से आप जिस कबीले में तशरीफ लाए वो कबीला तमाम कबीलों से अफजल। आप जिस खानदान में तशरीफ लाए वो खानदान तमाम खानदानों से अफजल। इसी तरीके से जिन महफिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है वो महफिलें भी सभी महफिलों से अफजल। काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत नकल फरमाते हुए लिखते हैं, जअल्तु का जिक्र मिन जिक्री फमन ज़करनी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए हबीब, क्या आप जानते हैं कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। बस जिसने हमारा जिक्र किया उसने आपका जिक्र किया। मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन कि यही मंशा और मर्जी है कि मेरे जिक्र के साथ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो। जब कायनात में कोई ना था तो उनका जिक्र करने वाला खुदा था, और जब अर्श फना हो जाएगी कुल्लु मन अलैहा फान और कोई बाकी न रहेगा, तब भी महबूब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो रहा होगा। काजी अयाज मालिकी अपनी कमाल की रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शिफाए शरीफ में हज़रत अबू सईद हज़री रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत नकल फरमाते हुए लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे कि आपका अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या आप जानते हैं हमने आपके जिक्र को बुलंद कैसे बुलंद किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में कहा कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ हबीब, जिसने हमारा जिक्र किया उसने आपका जिक्र किया। हमारे जिक्र के साथ आपका भी जिक्र होता है। अब आइए कुरान करीम की तरफ नजर डालिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, सबहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़। हर शय जो जमीनों आसमानों में है, यानी कि कोई भी चीज जो जमीनों और आसमानों में है अल्लाह ताला का जिक्र कर रही है, तो मानना पड़ेगा कि जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है वहाँ उसके हबीब का भी जिक्र होता है। यानी कि सारी चीजें अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रही है। आला हजरत ने अपने अकीदे का इजहार कैसे हसीन अंदाज में फरमाया है कि फर्श पे कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तोरफा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तोरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मालिकुल मुल्क हक़्क़ुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन जल्ला शान अल्लाह ताला की भी यही मंशा और मर्जी है कि मेरे जिक्र के साथ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जिक्र हो। आप गौर तो कीजिए कि कलमे में अल्लाह ताला के जिक्र के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र, नमाज में अल्लाह ताला के जिक्र के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र, अज़ान में अल्लाह ताला के जिक्र के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र, खुतबे में अल्लाह ताला के जिक्र के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र, कुरान में अल्लाह ताला के जिक्र के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र। इसी तरीके से
ہمیں اہل سنت کے مسجدوں کے محرابوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، اور ہمارے اداروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نعرہ تکبیر بھی بلند کرتے ہیں اور نعرہ رسالت بھی بلند کرتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ جلسے کچھ محفلیں ایسی بھی دیکھی ہیں جن میں نعرہ تکبیر تو بلند ہوتا ہے لیکن نعرہ رسالت نہیں لگایا جاتا، تو ہم ان کا کچھ یوں جواب دیتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی وقار۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ مالک الملک احکم الحاکمین رب العالمین کی یہی منشا و مرضی ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہو۔ آپ غور کیجئے، اذان میں، کلمے میں، قرآن میں، خطبے میں، اذان میں، سبھی جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہوتا۔ ذرا غور تو کیجئے، جب کسی حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گلے پر چھری چلنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع، اللہ بہت بڑا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیا جاتا۔ لیکن مالک الملک کی بھی یہی منشا و مرضی ہے کہ میرا ذکر جب کسی حلال جانور کی گردن پر چھری چلتے وقت صرف میرا ہی ذکر کیا جائے، کیونکہ میں عالمین کے لیے رحیم و کریم ہوں تو قہار و جبار بھی، لیکن میں نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے جانور کی، اب مجھے یہ کہنے دو کہ جب جانور کی گلے پر چھری چلائی جاتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی کہ نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے، نعرہ رسالت بلند نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جن محفلوں میں، جن جلسوں میں ایمان ذبح ہو رہا ہوتا ہے ان محفلوں میں نعرہ تکبیر تو لگایا جاتا ہے لیکن نعرہ رسالت نہیں لگایا جاتا۔ انشاءاللہ ہم نعرہ تکبیر بھی لگاتے ہیں اور نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ عزیزان گرامی وقار، آپ قرآن کی طرف توجہ کیجئے۔ اخلاق بھی قرآن میں ہے، تربیت بھی قرآن میں ہے، تجارت کے اصول بھی ہیں، شادی شدہ زندگی کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ سارے فیلڈ ایک طرف، قرآن کا جو اصلی گاتا ہے، قرآن کی جو اصلی روح ہے، قرآن کا جو خالص شہد ہے، وہ ذرا غور کیجئے کہ اگر قرآن پڑھنے والے کو جو ملتا ہے وہ اپنے نبی سے بے انتہا عشق کرنے کی دولت ملتی ہے۔ آپ غور تو کیجئے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ سیدنا جنید بغدادی کے زمانے میں ایک آرٹسٹ آیا تھا، ایک مصور، جو لوگوں کی منہ بولی تشریف بھیجتا تھا، لوگ اس کے پاس اپنے محبوب محبوبہ کی تصویر بنوانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو آپ غور تو کیجئے، اس زمانے میں یہ فون، یہ کیمرے تو تھے نہیں جو ہر گھڑی کھینچ لیا کرے۔ آپ جنید بغدادی کو یہ بات پتہ چلی تو آپ بھی اس مصور کے گھر چلے گئے اور وہاں کھڑے ہو گئے، بہت لمبی قطار لگی تھی، لائن اس میں کھڑے رہے۔ جب آپ کا نمبر آیا تو اس نے آپ سے پوچھا، بتائیے مولانا صاحب آپ کا کیا کام ہے؟ اس وقت کے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگوں کے محبوبہ کی تصویر منہ بولی کھینچتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بھی محبوب کی تصویر کھینچ کر دے۔ تو اس نے وہ مصور قلم لیا بیٹھا اور پوچھا، بتائیے آپ کے محبوب کا حلیہ کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرا محبوب دنیا کا سب سے حسین چہرہ رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اسے بتانے لگے، میرے محبوب کے زلفیں ایسی، گال ایسی، ناک ایسی، بہویں ایسی، آنکھیں ایسی، ہاتھ ایسے، پیر ایسے۔ تو اس مصور نے پوچھا، بتائیے نام کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، محمد رسول اللہ۔ تو اس مصور نے کہا، یہ تصویر تو میرے پاس پہلے سے ہی بنی رکھی ہے۔ تو آپ جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے سنا ہے تو لوگوں کے آرڈر پر تصویر بناتا ہے، لیکن میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس کیسے پہلے سے بنی رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں میں بھی اسی سے محبت کرتا ہوں، جو آپ کا محبوب ہے وہی میرا محبوب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لائیے دکھائیے ہمارے محبوب کی تصویر کیا ہے، ہمارے محبوب کی تصویر کیسی ہے؟ وہ مصور اندر گیا اور اندر سے قرآن پاک لا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس مصور نے کہا، کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے؟ اگر آنکھیں دیکھنا ہو تو پڑھو، واساق البصر وما طغى، اگر چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو، والضحى والليل اذا سجى، اگر ہاتھ دیکھنا ہو تو پڑھو،
إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اگر چہرہ قدم مبارک دیکھنا ہو تو بڑا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اگر اس نبی کی گفتار دیکھنا ہو تو پڑھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اگر اس نبی کا سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو انا اعطيناك الكوثر. اگر اس محبوب کا سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. اگر اس محبوب کی عطائیں دیکھنا ہو تو پڑھو اگر اس محبوب کی عطائیں دیکھنا ہو تو پڑھو انا اعطيناك الكوثر. آغاز سے اخیر تک قرآن ہنات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے مالی خلیل کا بولے زیبہ کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانی جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف بتناہی سے ہے بلی ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے حق سکا جس میں کر دیا خالی کمند حق کا آقا کہوں تجھے لبے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.